امام مالک امام دارُ الحجرت مدینہ منورہ کے عظیم محدث اور فقیہ جنہوں نے اسلامی فقہ کو ایک مضبوط بنیاد عطا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ امام جنہوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیٹھ کر فقہ مرتب کی، جن کے سامنے خلفاء بھی ادب سے بیٹھتے تھے اور جن کی کتاب کو امام شافعی نے قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب کہا، آج ہم بات کریں گے امام دار الحجرت امام مالک اور فقہ مالکی کے بارے میں۔ امام مالک کون تھے؟ پہلے ایک بنیادی تعارف۔ امام مالک کا پورا نام مالک بن انس ابو عبداللہ تھا۔ لقب امام دار الحجرت، مدینہ کے امام، دور حیات پیدائش 93 ہجری، وفات 179 ہجری، مقام ولادت اور وفات دونوں مدینہ منورہ میں ہے۔ دور امام مالک تابعی تبع تابعین کے عظیم ترین علماء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور عمل اہل مدینہ کے سب سے بڑے محافظ بنے۔ امام مالک کی علمی حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ امام مالک کا علمی سفر۔ امام مالک نے بچپن سے ہی حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ انہوں نے 900 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا اور مدینہ منورہ کو اپنا مرکز علم بنایا۔ انہوں نے پوری زندگی اسی مقدس شہر میں علم پھیلانے میں گزاری۔ وہ پیدا بھی مدینہ منورہ میں ہوئے اور اسی شہر کو انہوں نے اپنا جائے مسکن بنائے رکھا۔ اسی وجہ سے وہ آپ کو امام دار الحجرت کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کے شہر کے امام۔ امام مالک حدیث کو بیان کرتے ہوئے ادب اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حدیث بیان کرتے وقت غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، انتہائی ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے احترام میں مدینے میں سواری پر حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سامنے ٹیبل میں زیادہ آسانی سے سمجھانے کے لیے آغاز آپ کے سفر کا، علم کے سفر کا بچپن سے ہوا۔ ابتدائی حدیث اور فقہ کی تلاش میں نکلے، پھر 900 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر مدینے میں حدیث کی تدریس شروع کی، پھر علمی میراث کتب اور روایات کا پائیدار ذخیرہ چھوڑ کر گئے۔ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ امام مالک بن انس۔ امام مالک بن انس کا یہ قول فکری گہرائی، دین کی اصل روح کو سمجھنے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی تلقین فرماتے تھے۔ فقہ مالکی کیا ہے؟ فقہ مالکی وہ فقہی مسلک ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کے اصولوں، فتاویٰ اور اجتہادات پر قائم ہے۔ یہ مسلک 3 بنیادی ستونوں پر استوار ہے۔ یہ مسلک اپنی مضبوط اساس اور عملی رہنمائی کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا میں مقبول ہوا۔ اس کے بنیادی مصادر قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے، الہی کلام ہے، پھر اس کے بعد حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل، اور عمل اہل مدینہ صحابہ کرام کا اجتماعی عمل۔ امام مالک اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور یہ فقہ جو ہے صرف عملی اور معاشرتی فقہ ہے جو براہ راست صحابہ اور تابعین کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فقہ مالکی کے بنیادی مصادر کیا ہے۔ فقہ مالکی 7 اہم مصادر پر مبنی ہے جو اسے دیگر فقہی مسالک سے ممتاز بناتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سب سے پہلا بنیادی ماخذ جو کہ تمام احکام کی اساس ہے۔ سنت رسول، صحیح حدیث پر مضبوط اعتماد اور ان کی پیروی۔ نمبر 3، عمل اہل مدینہ، مدینہ کے صحابہ اور تابعین کا اجتماعی عمل۔ امام مالک کے نزدیک یہ قوی ترین دلیل ہے۔ چوتھا، اجماع، امت کے فقہا کا متفقہ فیصلہ۔ قیاس، ضرورت کے وقت عقلی استدلال۔ مصالح مرسلہ، عوامی بھلائی کو شریعت کے مطابق ترجیح دینا۔ اور سد ذرائع، گناہ کے راستے بند کرنا۔ یہ ایک بہت نمایاں اصول ہے فقہ مالکی کا۔ سد ذرائع یعنی تمام وہ راستے بند کرنا جو کہ گناہ کی طرف یا برائی کی طرف لے کر جائیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی یا فقہ حنبلی سب میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اختلاف ہے، کیونکہ امام مالک ساری زندگی مدینہ میں رہے اور وہ اپنے فقہی مسلک میں عمل اہل مدینہ کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت دیتے ہیں، تو انہی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فقہ مالکی کی نمایاں خصوصیات۔ کیوں خاص ہے فقہ مالکی؟ فقہ مالکی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین میں سختی کے بجائے حکمت اور معتدل راہ اختیار کرتی ہے۔ یہ مسلک معاشرتی مسائل میں عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں قابل عمل حل پیش کرتا ہے۔ فقہ مالکی عمل اہل مدینہ کو خصوصی حیثیت دیتا ہے۔ حدیث پر مضبوط اعتماد اور عوامی مصلحت کی اہمیت۔ مدینہ منورہ کے عمل کو دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے فقہ مالکی، اور صحیح حدیث کو ترجیح دینا اور ان پر عمل کرنا۔ پھر معاشرے کی بھلائی کو مد نظر رکھنا اور عبادات میں وقار اور اعتدال، دینی معاملات میں توازن اور سنجیدگی۔ امام مالک کی تصانیف دیکھتے ہیں۔ امام مالک کی مشہور کتاب الموطا امام مالک، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ الموطا دنیا کی قدیم ترین فقہی اور حدیثی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ علم حدیث اور فقہ کا انمول خزانہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال، اصحاب رسول کے فتاوی اور آراء، تابعین یعنی بزرگ تابعین کی عملی رہنمائی ہے۔ تقریباً 1700 سے زائد، 1700 سے کچھ اوپر ہیں، تقریباً 1800 کے لگ بھگ روایات اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام شافعی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، روئے زمین پر قرآن کے بعد موطا سے زیادہ صحیح کتاب نہیں لکھی گئی۔ فقہ مالکی کی اہم کتب اور عالمی اثرات دیکھتے ہیں۔ فقہ مالکی کن ممالک میں رائج ہے؟ فقہ مالکی زیادہ تر افریقہ اور عرب دنیا کے مغربی حصوں میں رائج ہے۔ شمالی افریقہ میں، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا میں، مغربی افریقہ، موریتانیہ، مالی، نائجیریا میں، مشرقی افریقہ، سوڈان اور دیگر علاقے، خلیجی علاقے بعض حصے، اور مدینہ منورہ تاریخی طور پر اس کا مرکز رہا ہے۔ الموطا، اب اس کی بنیادی کتب فقہ مالکی کے میں اگر آپ نے کوئی اپنا مسئلہ دیکھنا ہو کہ فقہ مالکی میں اس کا کیا حل ہے، تو سب سے پہلے موطا امام مالک یہ بنیادی ماخذ ہے۔ پھر اس کے بعد المدونۃ الکبریٰ فقہ مالکی کی جامعہ کتاب ہے۔ الرسالہ ابن ابی زید کیروانی کی کتاب ہے۔ مختصر خلیل فقہ کا یہ مختصر خلاصہ ہے۔ التمہید ابن عبد البر کی شرح، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے فقہ میں، ابن عبد البر کی التمہید۔
تو آپ کو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور فقہ مالکی یعنی فقہ مالکی کے پیروکار کن ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، موریتانیہ، مالی، نائجیریا، سوڈان اور خلیجی ممالک کے بعض حصے، اور مدینہ منورہ اس کا مرکز رہا۔ امام مالک اور فقہ مالکی کو ایک نظر میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام مالک امام حدیث و فقہ رہے، مدینے کے محافظ، 900 سے زائد اساتذہ سے تعلیم یافتہ۔ نمایاں اصول فقہ مالکی کی پہلے بنیاد جو ہے قرآن، سنت اور عمل اہل مدینہ، یہ اس کی تکون ہے، مثلث ہے۔ وہ فقہ مالکی ان 3 چیزوں کو ہی بنیادی حیثیت دیتی ہے۔ نمایاں اصول مصالح مرسلہ یعنی عوامی بھلائی، اور سد ذرائع یعنی برائی کے راستے بند کرنا۔ مشہور کتاب فقہ مالکی کی الموطا ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، رائج علاقے افریقہ، مغربی اسلامی دنیا اور تاریخی طور پر مدینہ منورہ۔ اثرات: حکمرانوں کے دباؤ میں نہ آنا، حق پر ثابت قدم رہنا اور دین پر اعتدال۔ امام مالک نے اپنی زندگی اور تعلیمات سے ثابت کیا کہ دین کی حفاظت، علم کی ترویج اور سچائی پر استقامت ہی اصل کامیابی ہے، اور ان کا مسلک آج لاکھوں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر آخر میں ایک بار پھر کہوں گی، آپ جیسے جیسے تمام فقہ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ چیز نوٹ کرتے جائیں۔ یہ چاروں جو فقہ کے مسلک ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، آپ دیکھ لیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور جیسے امام شافعی جو ہے امام مالک کی کتاب کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے کیا الفاظ، تو کوشش کیجئے فقہ پڑھنے کا مقصد ان فقہی مسائل سے، ان فقہی اختلافات سے باہر آ کر ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں کام کرنا اور اسلام کو سربلند کرنا ہے، نہ کہ اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں صرف اندرونی اختلافات اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور خود کو صحیح ثابت کرنا، اپنے مسلک کو زیادہ درست اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ان چیزوں سے ہم نے باہر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصل سمجھ عطا کرے، آمین۔